بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الصادق الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے سینوں میں دینوں میں، اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج آپ کی اس جامع مسجد اجر خان میں بڑی بابرکت محفل، جس میں بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا۔ تمام کے تمام بچوں کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور سارے اہل محلہ بھی خوش نصیب ہیں، اور مبارکباد کے لائق ہے حافظ محمد نعمان فاروقی صاحب، جنہوں نے محنت کر کے ان بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا ہے۔ میرے دوستو، ابھی میں آ رہا تھا، ایک ذہن میں بات آ رہی تھی، کہیں پر پینافلیکس لگے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان پر امیدواروں کی تصویریں بھی نظر آ رہی تھی، الیکشن کا ماحول نظر آ رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ ذرا توجہ کرنا، بات بڑی مزیدار ہے۔ میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ یار یہ پینافلیکس کے اوپر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ زمانہ ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ایم ایل اے ہوتا ہے تو کوئی ایم پی اے ہوتا ہے تو کوئی ایس پی ہوتا ہے تو کوئی ڈی ایس پی ہوتا ہے تو کوئی ایس ایچ او ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو فلاں آدمی ہے میو کالونی میں رہنے والا، یہ فلاں ایم پی اے کا گھر کا بندہ ہے، یہ جو فلاں آدمی ہے یہ جناب عالی ایم ایل اے کے گھر کا بندہ ہے، یہ ایس پی کے گھر کا بندہ ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب کے گھر کا بندہ ہے۔ اس سے نہ الجھنا، پریشان ہو جاؤ گے، یہ بڑا خاص ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ باتیں سوچتا ہوا میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در پر دستخط دے کر میں اللہ کے حبیب کی حدیث کو پڑھوں اور میں دیکھوں کہ یہ کوئی ایم پی اے کا خاص بندہ نظر آتا ہے تو کوئی ایم ایل اے کا خاص بندہ نظر آتا ہے۔ اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در پر حاضری دے کر میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب، آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ اللہ کے گھر کے لوگ کون ہیں، اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب مجھے اس حدیث سے ملا، اور وہ جواب جب میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچ لیا کہ جب میں بیان کروں گا تو یہ جواب
اب جا کر دنیا والوں کو بتاؤں گا، ارے دنیا والوں آج میں اور آپ اس بابرکت محفل میں جمع ہیں، ذرا توجہ تو رکھیے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنے بڑے مقام کی بات ہے، کتنی بڑی بلندی کی بات ہے، کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ بچوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ کیا یہ قرآن کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث کو پڑھا۔ یہاں تو کوئی MP کے گھر کا بندہ ہے، کوئی MLA کے گھر کا بندہ ہے، کوئی SP کے گھر کا بندہ ہے۔ اللہ کے حبیب مجھے بتائیں کہ اللہ کے گھر کا بندہ کون ہے، اللہ کا خاص بندہ کون ہے؟ تو آقا کی حدیث نے مجھے بتایا کہ جو قرآن والے ہیں یہی اللہ والے ہیں۔ قرآن والے ہیں یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو بولے نا، جو قرآن والے ہیں۔ ہم قرآن کی محفل ہیں میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ قرآن والے ہیں، یعنی میں اور آپ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہیں۔ عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے، شرافت کی بات ہے کہ نہیں ہے، مقام کی بات ہے کہ نہیں ہے، بلندی کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا قرآن، یہ وہ کتاب ہے، اس جیسی کتاب نہ آئی۔ والوں کو بتاؤں گا، ارے دنیا والوں آج میں اور آپ اس بابرکت محفل میں جمع ہیں، ذرا توجہ تو رکھیے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنے بڑے مقام کی بات ہے، کتنی بڑی بلندی کی بات ہے، کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ بچوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ کیا یہ قرآن کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث کو پڑھا۔ یہاں تو کوئی MP کے گھر کا بندہ ہے، کوئی MLA کے گھر کا بندہ ہے، کوئی SP کے گھر کا بندہ ہے۔ اللہ کے حبیب مجھے بتائیں کہ اللہ کے گھر کا بندہ کون ہے، اللہ کا خاص بندہ کون ہے؟ تو آقا کی حدیث نے مجھے بتایا کہ جو قرآن والے ہیں یہی اللہ والے ہیں۔ قرآن والے ہیں یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو بولے نا، جو قرآن والے ہیں۔ ہم قرآن کی محفل ہیں میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ قرآن والے ہیں، یعنی میں اور آپ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہیں۔ عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے، شرافت کی بات ہے کہ نہیں ہے، مقام کی بات ہے کہ نہیں ہے، بلندی کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا قرآن، یہ وہ کتاب ہے، اس جیسی کتاب نہ آئی نہ آئے گی۔ کتابیں تو بہت آئی، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، آسمان سے آئی۔ تورات کو اللہ نے اتارا آسمان سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو بھیجا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے آسمان سے کتاب بھیجی جس کو زبور کہا جاتا ہے، یہ آسمان سے آتی ہے۔ ایک کا نام تورات ہے، یہ آسمان سے آتی ہے۔ ایک کا نام انجیل ہے، یہ آسمان سے آتی ہے۔ ایک کا نام زبور ہے، یہ آسمان کی کتاب ہے۔ پھر آؤ کچھ ایسے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے جو صحیفے ابراہیم کو دیے وہ بھی آسمان سے آئے۔ یہ ساری کتابیں آسمان سے آئی، آسمان سے
پڑھے ہیں ایسی کتاب دنیا میں کوئی آئی ہی نہیں ہے جیسی کتاب قرآن ہے۔ پہلے کتابیں آئی ان کو سمجھنا پڑتا تھا، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا پڑتا تھا، پھر ثواب ملتا تھا۔ آسمان سے کتاب آئی تورات انجیل زبور، ان کو پہلے پڑھنا پڑتا تھا، پھر سمجھنا پڑتا تھا، پھر عمل کرنا پڑتا تھا، پھر ثواب ملتا تھا۔ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا، کرم کیا، مالک کی یہ نوازشیں ہیں، قرآن مجید عطا کر دی۔ ارے قرآن کی عظمت تو دیکھو، قرآن کو مقام کے تو سمجھتے چلے جاؤ، آپ کو پتا چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو سمجھے گا تب بھی ثواب ہے، سمجھتا نہیں ہے صرف پڑھتا ہے تب بھی ثواب ہے، سنتا ہے تب بھی ثواب ہے، ارے سننا تو دور، دیکھتا ہے تب بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی دور، قرآن کو اٹھایا اور چوم لیا یہ بھی سراسر ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ قرآن ہے، عظمت والی وہ کتاب۔ دنیا والوں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، ہم حالات کا شکار ہو گئے، ہم بیماریوں میں پھنس گئے۔ کیوں پھنس گئے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کو چھوڑا، پریشانیاں آ گئی، قرآن کو چھوڑا، حالات خراب ہو گئے، قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کو چھوڑا تو ہمارے حالات خراب ہوئے، اور جن حضرات نے قرآن کو تھاما ان کے حالات ہمیشہ اچھے رہے۔ آج میں